السلام علیکم ناظرین، انسان اپنی جب نعمتوں پر غرور کرتا ہے تو وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ نعمتیں اس کو شروع سے ہی باپ دادا سے ملی تھی اور وہ کبھی ان نعمتوں سے محروم نہ تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سچا واقعہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے سنا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی، دوسرا اندھا تھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس گیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی چمڑی پسند ہے، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ اس کی بیماری کی وجہ سے اس سے دور رہا کرتے تھے۔ تو فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور اس کو چمڑی بھی اچھی مل گئی۔ فرشتے نے پوچھا تم کس طرح کا مال زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ، یا اس نے کہا گائے، کیونکہ راوی کو شک ہے اس نے اونٹ کہا تھا کہ گائے کہا تھا۔ چنانچہ فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے عمدہ بال پسند ہے تاکہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس شخص کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا گائے۔ پھر فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس دے دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس شخص نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جو پہلے کوڑ تھا اور صحیح ہو گیا تھا اس کی اونٹوں سے وادی بھر گئی، اور جو گنجے شخص کو گائے یا بیل ملا تھا اس کی وادی بھی گائے یا بیل سے بھر گئی، اور اندھے شخص کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس شخص نے فرشتے سے کہا میرے ذمے اور بھی حقوق ہیں اور بہت سی مسائل وغیرہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا شاید تمہیں میں پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑ کی بیماری میں نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے گن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور کلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ ناظرین، پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اپنی کسی پہلی صورت میں اور اس سے بھی یہی درخواست کی جو کوڑی سے کی تھی کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور حاجت مند ہوں اور مجھے تمہارے جانوروں سے ایک جانور چاہیے تاکہ میرا سفر پورا ہو سکے۔ تو گنجے نے بھی نہ کر دی۔ تو فرشتے نے اس گنجے سے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ ناظرین، اس کے بعد فرشتہ اسی پہلی صورت میں اسی شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس کر دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ ناظرین، اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور محتاج بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا تھا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، جب ہم کئی مسائل کا بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات بھی دلاتا ہے اور ہمیں مال بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم جب مالدار ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی بیماری یا کمی ہے ہی نہیں تھی۔ اور ناظرین، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یاد دلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ دن جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی تھی، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے اس قوم کو نکالا تھا، اور پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا۔
تو ناظرین ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔